حاضرین محفل، جناب محترم صاحبزادہ محمد صاحب وسیع پور سے تشریف لائے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کے ساتھ خانوادہ فرید سے جناب محترم پیر خورشید عالم قریجہ صاحب تشریف لائے ہیں، ان کو بھی میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ نعت شریف کے بعد ہم دوبارہ مقالہ جات کی طرف آتے ہیں۔ درخواست گزار ہوں جناب محترم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر امین الحسنات شاہ صاحب سے، سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت پیر کرم شاہ صاحب الازہری سے کہ وہ آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے مقالے کی بات سنی تو میرے ہوش اڑنے لگ گئے، میں تو کوئی مقالہ تیار کر کے نہیں لایا، تو میرے عزیز محترم جناب طاہر رضا بخاری صاحب نے مجھے کہا کہ مقالہ اور گفتگو ایک ہی بات ہے، اس لیے میں حوصلہ کر کے یہاں حاضر ہوا۔ حضرات محترم، تصوف کے متعلق بہت سارے دوستوں نے بڑی خوبصورت اور ٹیکنیکل گفتگویں فرمائی۔ مجھے جس بات کا خطرہ رہتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ تصوف اپنے طور پہ مشکل گھڑیوں میں بھی سلامت رہا، چلتا رہا، اور اپنے ساتھ وابستہ لوگوں کو اس نے جھکنے نہیں دیا، ختم نہیں ہونے دیا۔ لیکن آج کل جو تصوف کا تذکرہ بار بار میں سنتا ہوں، اور خاص طور پر جب مغربی قوتیں تصوف کے حوالے سے گفتگو کرتی ہیں، میرا دل اندر سے پریشان رہتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 200 سال اس انداز میں گزرے کہ ہر آدمی آ کر یہ کہتا تھا کہ تصوف ایک افیون ہے، تصوف ایک نشہ ہے، تصوف بے عملی کا نام ہے، تصوف انسانیت کی چلتی ہوئی روشوں سے اپنے آپ کو بچا کے گزارنے کا وقت جو ہے وہ نام ہے۔ تو میں اب یہ عجیب مجھے لگتا ہے کہ 200 سال کی مخالفت، 200 سال کی لڑائی، 200 سال کی فری جنگ اب آ کر جو ہے وہ اس بات پہ ختم ہو رہی ہے، نہیں اس دنیا میں اگر کہیں فلاح نصیب ہوگی تو تصوف کے دامن میں، اس دنیا میں اگر خیر پٹے گی تو تصوف کے دامن میں۔ میرے پاس خود بہت سارے لوگ تشریف لاتے ہیں، باہر کے ممالک کے مہمان بھی آتے ہیں، تو مجھے میری دارالعلوم محمدیہ غوثیہ میں ایک خاتون جو انگلینڈ سے ان کا تعلق تھا، ہیزل بلیر ان کا نام تھا، اور وہ وہاں کی منسٹر تھی، تو مجھ سے آ کے وہ کہنے لگی کہ تصوف آپ کس کو سمجھتے ہیں، آپ تصوف کی تعلیمات میں سے کوئی بات مجھے بتائیں۔ تو میں نے انہیں حضرت بابا فرید جنگ شکر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک بات ان کی نظر کی۔ میں نے کہا ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں جس چیز کو وہ تصوف سمجھتے ہیں، جس چیز کو اسلام کی ایک شناخت سمجھتے ہیں، وہ اس مثال سے واضح ہوگی۔ تو مجھ سے کہنے لگی بتائیں وہ کیا ہے؟ میں نے کہا حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ کا ایک غلام، آپ کا ایک مخلص خادم حاضر ہوتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے حضور میں آپ کے لیے ایک تحفہ لایا ہوں۔ تو وہ پوچھنے لگے، حضور نے پوچھا کیا تحفہ؟ تو کہنے لگا حضور میں کینچی تحفے کے طور پہ لے آیا ہوں، یہ آپ قبول فرمائیں۔ آپ نے کہا تحفوں کو رد کرنا فقیر پسند نہیں کرتے، لیکن یہ جو تحفہ تو لے کے آیا ہے یہ تحفہ کاٹنے کا کام کرتا ہے، اگلی بار آنا یہ کینچی ساتھ لے جاؤ، اور جب اگلی بار آنا تو سوئی ساتھ لے کے آنا، تاکہ فقیر سینے کا کام کرتا ہے، کاٹنے کا کام نہیں کرتا۔ میں نے کہا ہم جس تصوف کو ماننے والے لوگ ہیں ان کے بزرگ یہی کہتے ہیں کہ زمانہ ابتریوں سے بھرا ہوا ہے، افراتفریوں سے بھرا ہوا ہے، بے رحمیوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت بابا نظام نے ایک بار ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کسی کو کہ کانٹے کے بدلے میں اگر تو بھی کانٹا ہی دے گا تو یہ کائنات کانٹوں سے بھر جائے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی یہی اہل تصوف ہے جو محبتیں بانٹتے ہیں، جو کاٹتے نہیں ہیں سیتے ہیں، جو دور نہیں کرتے جوڑتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں محترم جناب خواجہ غلام قطب الدین فریدی مدظل العالی نے جو یہ تصوف کے صحیح اور روشن افکار
ان کو آگے بڑھانے کا جو بیڑا اٹھایا ہے اللہ ان کو کامیاب فرمائے. میری دعا ہے ان کی سرخروئی کے لیے, کامیابی کے لیے اور اس عہد کے لیے کہ جو مقاصد آپ نے یہاں بیان فرمائے ہیں اگر وہی مقصد آپ کے پیش نظر رہیں گے تو یہ فقیر آپ کے خادموں میں شمار ہوں گے. میں بار دیگر اس خوبصورت محفل کے اہتمام پہ حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی متظل العالی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی یہ کشتی جو آج بندار میں ہے آپ انشاءاللہ اس کو نکالنے میں کامیاب ہوں گے. میں ویسے بھی اپنے دوستوں سے عرض کرتا ہوں, تمام نقشبندی حضرات, تمام قادری حضرات, تمام سہروردی حضرات سے معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کرتا ہوں, ان کی خدمات, ان کی زندگی کے معمولات مجھے ان کا اعتراف ہے, میں اس کے اوپر سر جھکاتا ہوں, لیکن ایک بات یہ میں عرض کرتا ہوں, یہ پاکستان حضور خواجہ غریب نواز کو میرے پاک نبی کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر دوسرے بزرگوں کی خدمات اور ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں تو ہم چشتیوں کی پاکستان کو بچانے کی ذمہ داری دوسروں سے چار چند ہے. میں امید کرتا ہوں یہ تصوف کا قافلہ پاکستان کی بھلائی, بقا اور اس کی خیر کی منزل آشنا کرنے میں اپنا کردار ادا کرے گا. آپ تمام دوستوں کو اس خوبصورت محفل میں شرکت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنے لیے یہ عزت سمجھتا ہوں کہ مجھے بھی یہاں حاضری کا شرف نصیب ہوا. بہت بہت شکریہ.